بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح کے منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر وہ پیچ و تاب کھانے لگا کہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، مگر میں اس کو خوش نہ رہنے دوں گا۔ اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شوہر پر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اس سے کھینچا کھینچا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ اس کا شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا ہے، اور تو اور اولاد بھی نہ ہوئی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج شروع کرایا تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، مگر اس لڑکی کا شوہر اس بچی کے پاس نہ جاتا تھا۔ اس بات پر بھی وہ لڑکی دکھی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ اب اس بچی کی عمر تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی کہ انہی دنوں اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم سے کہا، اس کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر باضد تھا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے نہ آتی تھی، با پردہ عورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی کھانے کو روٹی دے دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دیں اور سالن دیا۔ کھانا کھانے کے بعد فقیر کہنے لگا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے جب ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگایا اور جب اس فقیر نے پانی میں دیکھا تو اس نے عورت سے کہا، پانی میں تو سانپ ہے۔ عورت حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مجھ پر کون کالا جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بابا جھوٹ بول رہے ہو، یہ بات میں کیسے مان لوں؟ میری تو ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، اندر جا کر دیکھ لو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی۔ وہ لڑکی روتی ہوئی اندر بھاگی۔ جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو دیکھا فقیر غائب ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو فقیر کے پیچھے بھیجا، جو کہ غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی مر کیسے گئی؟ وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی تھی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر اللہ کے حضور سجدہ کرتی رہی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر میں دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلی بیٹی سے بھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت کسی کے سامنے اپنی بیٹی کو نہ لاتی تھی کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ ایک بیٹی کھو چکی تھی، مگر دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہ فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر آئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس کو شک ہوا کہ کہیں اس کی دوسری بیٹی بھی نہ مر جائے۔ اندر آ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا، اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر ملازمہ سے بولا، گھر کی مالکن پر کالا جادو ہوا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی، تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس لڑکی سے کہو اپنا علاج کروائے، اس سے بولو تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس کی بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب یہ فقیر نے بات کی وہ زور و قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی سے بھاگ کر اپنے صاحب کو بلا لائی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب وہ اپنے گھر آیا تو جوں ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑے نے عجیب حرکت کی اور اس گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں پر چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اسی عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اب وہ لڑکی اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی نہ مر جائے۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر کسی عامل کے پاس جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ چیل دور آسمان پر لے جا کر اس بچی کو پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس بچی کا پورا وجود بکھرا ہوا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے ہمارا؟ وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اللہ کے حضور سجدے پہ سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ تیری کیا رضا ہے، کیا مصلحت ہے، کون ہمارا دشمن ہے، راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا، لیکن جب 3 بیٹیوں کی موت واقع ہو چکی تھی تو اس کے گھر والے بھی اسے اکسانے لگے اور کہنے لگے تیری یہ بیوی بڑی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا لگائی، ارے کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہ فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، روتی ہوئی بولی تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی جا رہی تھی اور اس فقیر سے کہتی جا رہی تھی۔ فقیر نے کہا اگر مجھ پر یقین ہے تو مجھے گھر کے اندر آنے دو،
مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح کرتا رہا، ذکر الہی میں مصروف رہا۔ پھر اس نے کہا، اس برتن میں دیکھو اور بتاؤ کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو کالے رنگ کا ایک سانپ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فقیر نے کہا، بی بی اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقیر کہتا ہے، یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، یہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کرایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کرایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندو ہیں، انہی میں ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی شادی سے پہلے دیکھا تھا، دیکھتے ہی آپ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اور جب آپ کی شادی ہو گئی تو وہ تلملا گیا اور اس نے کالا جادو کرنے والے ایک عمل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس عمل کو کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے والا وہ اب آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اب تم میری بات سمجھ چکی ہوگی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، لیکن میں کیا کروں؟ وہ فقیر کہنے لگا، تم پر اور تمہارے شوہر پر اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بہت بڑی اور سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے عمل کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ فقیر کہتا ہے، سوچ لو، کام بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ لڑکی کہتی ہے، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ پہلے تو وہ عورت گھبرائی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ پیٹ میں موجود ہے، وہ بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، پھر وہ تمہاری بات سنے گا۔ فقیر نے اسے کچھ وظائف بھی بتائے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہوگا۔ اس عورت نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے یہ بات سن لی، وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں اس نے دئی سے بھی یہ بات کر لی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا۔ تم مت ڈرنا، سانپ زندہ نہیں ہوگا بلکہ مردہ حالت میں باہر آئے گا۔ اللہ کی کرنی، اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا۔
جس کا رنگ نیلا نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ہاں ایک بیٹا پیدا فرمایا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پھر آیا اور وہ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی، کہنے لگی، بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو بتانے نہیں آئے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں۔ اب تو میرا بیٹا بھی ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحت یاب بھی ہے اور ابھی تک ٹھیک بھی ہے۔ میں ہر روز اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے، میں اس بار تمہیں کوئی بری خبر نہیں دینے آیا بلکہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اور تمہارے شوہر کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تبھی ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا، وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ پاکیزہ عورت اللہ کے کرم سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ آمین۔